अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو جو عبرتناک واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں یہ سعودی عرب کے ایک اسلامک اسکالر شیخ عباس نے شیئر کیا تھا۔ ایک آدمی نے شیخ عباس کو کال کیا کہ کیا آپ ہمارے گھر آ کر ایک میت کو غسل دے سکتے ہیں؟ شیخ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب اس جگہ پر چلے گئے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو وہ کوئی گھر نہیں تھا بلکہ ایک قلعہ تھا، ایک بہت بڑا قلعہ۔ مین دروازے کے بعد بھی اندر پہنچنے میں 5 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ وہ کتنا بڑا گھر ہوگا۔ شیخ صاحب مین انٹرنس سے اندر گئے تو اندر باغ اور درخت وغیرہ سب کچھ تھا۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے بدتمیز سے انداز میں کہا کہ اس راستے سے جاؤ، وہاں سیڑھیاں ہیں اوپر کمرے میں جانے کے لیے۔ شیخ عباس تقریباً 60 سال کے بزرگ تھے۔ شیخ صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ خود چلے جائیں گے یا میں کسی نوکر کو بلواؤں کہ آپ کو آ کر لے جائے؟ شیخ عباس کو اچھا نہیں لگا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے فون کر کے بلایا ہے، چنانچہ انہوں نے جواب دیا کہ میں خود چلا جاؤں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ کہا کہ اگر آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے تو میں کسی نوکر کو کہہ کر آپ کے ساتھ بھجوا دیتا ہوں۔ شیخ نے اسے دیکھ کر جواب دیا کہ دیکھو میں تمہارا کوئی نوکر نہیں ہوں، میں یہاں مقدس فریضہ سر انجام دینے آیا ہوں، میں یہ فی سبیل اللہ کر رہا ہوں، میں یہ خود کروں گا یا تم کسی اور کو کہہ دو کہ وہ آ کر لے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے۔ شیخ عباس نے کہا کہ وہ گھر اتنا بڑا اور صاف تھا کہ آپ اپنا چہرہ ٹائلز کے اندر دیکھ سکتے تھے۔ اس کے بعد وہ وہاں اس بیڈ روم کے اندر گئے۔ شیخ کہتے ہیں کہ وہ بیڈ روم سائز میں کافی بڑا تھا لیکن وہاں پر 2 سے 3 نوکروں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ شیخ عباس گئے تاکہ وہ میت کو دیکھ سکیں۔ اس کا جسم ایک چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ جب شیخ عباس نے کپڑا ہٹایا کہ اس کا چہرہ دیکھ سکیں تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی ناک اور کان سے چینٹیاں نکل رہی تھیں اور اس کی گردن پر چپکی ہوئی تھیں، اور جب اور کپڑا ہٹایا تو انہوں نے دیکھا کہ پورے جسم پر چھوٹی چھوٹی چینٹیاں چپکی ہوئی ہیں۔ شیخ حیران رہ گئے۔ نیچے فرش پر دیکھا تو سب کچھ صاف تھا، کچھ نہیں تھا، تو پھر یہ چینٹیاں کہاں سے آ رہی تھیں اور پورے جسم پر گھوم رہی تھیں؟ شیخ عباس کہتے ہیں کہ میں نے کپڑا واپس ڈال دیا کہ میں یہ کیسے کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور شیخ کو کال کی، ان سے کہا کہ فلاں مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں آ سکتا۔ شیخ عباس نے ایک دوسرے اسکالر کو کال کی تو اس نے کہا کہ عباس اگر آپ مجھ سے مرویزہ غسل کے بارے میں پوچھیں تو میں بتا سکتا ہوں، اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ ایک جلی ہوئی لاش کو کیسے غسل دیا جاتا ہے تو میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں، اگر آپ مجھ سے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جسم کی غسل کے بارے میں پوچھیں تو تب بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن میت کی جو حالت آپ مجھے بتا رہے ہیں ایسا تو کسی کتاب میں درج نہیں ہے۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی کہ اس نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے، میں آپ کو کسی قسم کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ شیخ عباس نے وہاں کھڑے نوکروں سے پوچھا کہ اس مرحوم کی اولاد میں سے یہاں پر کون کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کوئی بھی نہیں۔ شیخ عباس نے پوچھا کہ جو شخص مجھے نیچے ملا وہ کون تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ کوئی نہیں۔ مر جانے والا وہ آدمی اتنے بڑے گھر میں نوکروں کے ساتھ اکیلے رہا کرتا تھا۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس کمرے کے باتھ روم کے جانب گیا، مجھے اللہ کی جانب سے ہی یہ خیالات آ رہے تھے ورنہ میں نہیں جانتا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے اس باتھ روم میں موجود ٹب کو پانی سے بھر دیا، پھر میت کو نوکروں کی مدد سے اٹھایا اور اسے ٹب کے اندر رکھ دیا۔ یہ کرنے کے بعد اس کے جسم پر موجود چینٹیاں پانی کے اوپر تیرنے لگیں۔ شیخ عباس نے یہ عمل کئی مرتبہ دہرایا تاکہ جسم کے تمام چینٹیاں صاف ہو جائیں۔ پھر انہوں نے میت کے جسم کا مسح کیا تو ساری چینٹیاں چلی گئیں، لیکن وہ ابھی تک حیران تھے کہ اس قدر صاف ستھرے گھر میں جسم کے اوپر اتنی ساری چینٹیاں آ کیسے گئیں۔ نہ ہی وہاں پر کوئی ایسا سراغ موجود تھا
کہ کہیں باہر سے اتنی ساری چیंटियां آ جاتی، لیکن بہرحال انہوں نے میت کو پانی میں سے نکال کر دوبارہ بستر پر رکھا اور پھر عام طریقوں سے میت کو غسل دینے لگے، اس پر عطر وغیرہ لگایا جو عام طور پر کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنا کام ختم کیا، نیچے آئے اور جب وہ جانے لگے تو دیکھا کہ اس کا بیٹا چل رہا ہے۔ وہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے آپ کے والد کو غسل دے دیا ہے، اور اگر کچھ اور کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کہیے، میں وہ خدمت بھی سر انجام دے دیتا ہوں۔ بڑی ہی سختی اور بدتمیزی کے ساتھ وہ نوجوان بولا کہ وہ سامنے کمرہ ڈرائیورز کے لیے ہے، وہاں پر چلے جائیے اور کھانا کھائیے۔ شیخ عباس حیران رہ گئے کہ یہ سب کیا طریقہ ہے اور آخر چل کیا رہا ہے، اس طرح بات چیت کیوں کی جا رہی ہے۔ جب اس نے دوبارہ کہا کہ سامنے ڈرائیور کے کمرے میں جاؤ اور کھانا کھا لو، تو شیخ عباس نے جواب دیا کہ میں یہ سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، آپ سے کھانا یا پھر پیسے نہیں مانگ رہا۔ شیخ عباس اس گھر سے باہر نکل کر روڈ پر کھڑے ہو گئے، کیونکہ جو ڈرائیور انہیں وہاں پر لے کر آیا تھا وہ اسی شخص کا ملازم تھا، اور شیخ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس سے کوئی مدد لیں۔ شیخ عباس جب باہر کھڑے تھے تو اس بدتمیز انسان کا بیٹا اور مرحوم کا پوتا وہاں پر آیا، جس کی عمر تقریباً 18 برس تھی۔ اس نے دیکھا کہ شیخ روڈ پر کھڑے ہیں تو وہ ان کے قریب آیا اور نرمی سے باتیں کرنے لگا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی گاڑی لاتا ہوں اور آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ میرے منع کرنے کے باوجود وہ اپنی گاڑی لے آیا اور انہیں اپنی گاڑی کے اندر بیٹھا لیا۔ اب عموماً جو انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی اچھا یا برا دیکھتے ہیں تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ چنانچہ شیخ عباس نے یہ جاننا چاہا کہ یہ آدمی آخر ایسا کیا کرتا تھا کہ اس کے ساتھ مرنے کے بعد میں یہ سلوک ہو رہا ہے۔ شیخ عباس نے اس لڑکے سے پوچھا کہ سنو بیٹا، یہ شخص کون تھا جسے میں نے غسل دیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ میرے دادا تھے، ہم سبھی جانتے تھے کہ ان کے جسم سے چینٹیاں نکل رہی ہیں، چنانچہ ہم ان کے بالکل قریب نہیں گئے تھے کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ آخر کیا کیا جائے۔ شیخ عباس نے ان سے پوچھا کہ تمہارے یہ مرحوم دادا زندگی میں کرتے کیا تھے؟ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ نوجوان بولا کہ شیخ صاحب، میرے یہ مرحوم دادا اپنی زندگی میں اپنی والدہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، کسی کی بھی عزت کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی ماں پر تشدد کیا کرتے تھے۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ آخر کوئی زندہ آدمی ایسی ذلیل حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اس لڑکے نے بتایا کہ میرے دادا کی ماں کے چہرے پر زخم تک نظر آیا کرتے تھے، ان کے چہرے، ہاتھوں، آنکھوں پر مستقل زخموں کے نشان موجود رہتے تھے۔ پھر وہ نوجوان مزید بولا کہ میرے والد جو اس مرحوم شخص کے بیٹے ہیں، وہ خود اپنی دادی کو پولیس اسٹیشن لے گئے کہ اس شخص کے خلاف رپورٹ درج کروائی جائے، اور جب بھی پولیس ان سے یہ پوچھا کرتی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے تو وہ ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ میں سیڑھیوں وغیرہ سے گر گئی تھی۔ اس ماں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کے خلاف ایک لفظ تک نہ بولا، اور یہ مار دھاڑ ہر ہفتے ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ پولیس بھی جان گئی کہ اس گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ماں کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتی تھی، اور بیٹے اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جو شخص یہ حرکتیں کر رہا تھا وہ ان کا باپ تھا۔ لیکن قدرت یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، چنانچہ اس شخص کا انجام ایسا ہوا کہ جب اس کی موت ہوئی تو نہ تو اس کا سگا بیٹا، نہ اس کا پوتا، نہ اس کے نوکر، حتیٰ کہ گھر کا کوئی شخص بھی اس کی مدد کرنے کے قابل نہیں تھا، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی میت پر چینٹیوں کا عذاب بھیجا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ چینٹیاں کہاں سے آئی ہیں اور کیسے اس کے جسم کو کاٹ رہی ہیں۔ دوستو، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ مردے کی ہڈیاں توڑنا ایسا ہی ہے جیسا کسی زندہ کی ہڈیاں توڑنا، یعنی مردہ بھی وہی درد محسوس کرتا ہے جو کسی زندہ آدمی کو ہوتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، اس مر جانے والے شخص کے منہ، ناک، کان اور آنکھوں سے چینٹیاں باہر نکل رہی تھیں، اندر جا رہی تھیں، اس کے پورے جسم پر کاٹ رہی تھیں، اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک زندہ آدمی تو چیخ کر اپنا درد بیان کر سکتا ہے، لیکن مردہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، مگر درد کا احساس وہی موجود ہے۔ چنانچہ اس بات پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کسی بھی قسم کے سلوک کا انجام آپ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں۔
تو اللہ رب العزت سے ہر دم یہ دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہمارے والدین زندہ رہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور جب وہ اس جہاں سے چلے جائیں تو ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔